جی ساتھ رضوی صاحب موجود ہیں. ساتھ بھائی جیسا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے انٹرویوز کیے، لیکن آج جو تاریخ ایک رقم ہوئی ہے، میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اتنا جمع غفیر عوام کا میں نے اس سے پہلے کسی ریلی میں نہیں دیکھا. تو کیا سب سے پہلے جذبات کیا ہیں آپ کے جو اتنے بڑی تعداد میں آپ کے کارکنان نکلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج تحریک لبیک پاکستان پر قوم نے اعتماد کیا ہے، اور اصل مسئلہ ہے کہ کاز امت کا ہے. کاز کسی جماعت کا نہیں ہے، کسی شخصیت کا نہیں ہے، کسی نظریے کا نہیں، کاز پوری امت کا ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ بلا تفریق تمام سیاسی جماعتوں کے ورکرز بھی موجود ہیں، اور تمام نظریے سے منسلک لوگ بھی سارے موجود ہیں، اور پاکستانی قوم آج نکلی ہے. اور دیکھیں اگرچہ مہنگائی بہت ہے، وسائل کی بہت کمی ہے، لیکن اس کے بعد بھی مسائل بھی بے شمار ہیں، لیکن اس کے بعد بھی قوم نکلی ہے، اور قوم کا شکریہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ قوم نے بتایا ہے کہ ہمارے اوپر کے حاکموں پر نہ جائیں، ہمارے جذبات کو دیکھیں. ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے منتخب ہوں یا غیر منتخب ہوں، عبوری ہوں یا نگران ہوں، ان کی باتوں پر نہ جائیں. ہمارے اصل جذبات کی ترجمانی اگر دیکھنی ہے تو انہیں امید تھی کہ لبیک والے نکلیں گے تو ہم اپنے جذبات کی ترجمانی کریں گے، اور انہیں امید ہے کہ ہم ان کی جذبات آج حکومت تک پہنچائیں گے، قوم تک، جناب عالمی میڈیا تک بھی پہنچائیں گے، اور ساری باتیں کریں گے. بالکل بڑے عرصے سے انتظار تھا بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری جماعتوں کو، اور ہم دیکھتے تھے گائے بگائے اکثر میٹنگز میں بات ہوتی تھی اکثر جگہوں پہ کہ جی لبیک والے آپ نہیں نکل رہے، لبیک والے، اور آج نکلے اور اتنے بھرپور طریقے سے نکلے. جو فلسطین اسرائیل کا مسئلہ ہے، آپ نے بھی مسلمانوں کے ساتھ، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ آج اشارے یکجہتی کیا، لیکن ایک یہ ہوا کیوں دی جا رہی ہے کہ آپ شاید جو ہے یہ اس گریٹر اسرائیل اللہ نہ کرے بننے جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں آپ نے کہا کہ ہم نکلے، سب لوگ انتظار کر رہے تھے، ہم خود اس انتظار میں تھے کہ کوئی بڑی کال دے اور ہم بھی جائیں، بالکل بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ کاز بہت بڑا ہے. لیکن کسی نے قومی لیول کی کوئی بات نہیں کی. پھر ہم نے ملین مارچ نام رکھا اور قوم آپ کے سامنے آ گئی. اور رہی بات گریٹر اسرائیل کو بنانے میں، گریٹر اسرائیل کبھی نہیں بنے گا، لیکن گریٹر اسرائیل کو بنانے میں اگر اس وقت سب سے بڑا کسی کا کردار ہے تو وہ امت مسلمہ کے، وہ مسلم ممالک ستامن کا کردار ہے. بالکل بالکل ان کا کردار ہے کہ اس ٹائم اسرائیل گریٹر بن رہا ہے، ورنہ اسرائیل کی کیا ضرورت ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ستامن اسلامی ممالک ہوں اور ان کے اندر تمام سیٹ اپ موجود ہوں، ان کی جوڈیشری ہو، ان کی پولیس ہو، ان کی فوج ہو، ان کا جناب سیاسی سیٹ اپ ہو، ان کی بیوروکریسی ہو، سارا کچھ موجود، کسی ایک شخص کی بھی زبان نہیں کھل رہی. آخر کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، کیا مجبوریاں ہیں؟ اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو ہماری کیا مجبوریاں ہیں کہ ہم فلسطین کا کھل کے ساتھ نہیں دے سکتے؟ وہ مجبوریاں قوم کے سامنے لانی چاہیے. کیا مجبوریاں ہیں؟ اگر ادھار ہے تو پھر ہمیں قوم کو بتانا چاہیے کہ قوم مل کر ہمارا ادھار واپس کریں، ہم فلسطین کی بات کریں تاکہ قوم کے سامنے رکھیں. اگر ہمارا مسئلہ کسی کی جناب شخصیت کے نیچے دباؤ ہے، یا کسی جناب ویٹو پاور والے ملک کا ہمیں دباؤ ہے، تو قوم کو بتانا چاہیے کہ بھائی ہم جناب اس کے دبدبے کے نیچے ہیں، اس کی بات کے نیچے ہیں. تو یہ کل کے مطلب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. قوم ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کے اندر سارے کھڑے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ پیچھے ابھی جماعت اسلامی نے ایک مارچ کیا، اس کے اوپر شیلنگ کی. دیکھیں حیران کن بات ہے کہ دنیا میں فلسطین کے حق میں نکلنے والے مارچز میں تقریباً ایشیا میں صرف پاکستان اور انڈیا ہے جہاں پہ شیلنگ ہوئی ہے، اور دنیا میں کہیں نہیں ہوئی. آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا میں نہیں ہوئی. ویسے تو فرانس میں بھی ادھر بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں، مطلب تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کفر ملت واحد بنا ہوا ہے تو چھوڑیں یار اس ستامن اسلامی ملک کی تو بعد میں OIC کی بعد میں بات کریں گے نا. ہم اپنے پاکستان کی تو بات کریں. کیا ہمارے ادارے ایک پیج پر ہیں فلسطین کے مسئلے پر؟ انشاءاللہ میں آج بڑا اعلان کرنے والا ہوں، ان کے لیے بڑا اعلان کرنے والا ہوں، اور میں ان کو دینے والا ہوں کہ ہمیشہ آپ ہمارے کندھوں پر، اور جناب کہتے ہیں کہ جذباتی لوگوں کے کندھوں پر، ہم آپ کے کندھوں پر بندوق رکھتے ہیں. آپ چلائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کے ساتھ کیا ہیں بھائی؟ ہم آپ کے لیے زخم پر مٹی، وہ کیا کہتے ہیں، زخم پر پٹی رکھیں گے، آپ کے لیے خوراک اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے، آپ کے ساتھ جہاں آپ جو کہیں گے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ کہیں خاموشی سے گھر بیٹھ جاؤ اور ہم بیٹھ جائیں، یہ تو ممکن نہیں. کچھ عملی اقدام ہونا چاہیے یار. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آج آپ دیکھیں اس حکومت اور اس کے ذمہ دار، آپ پوری ریاست کی نااہلی کہہ لیں کہ ابھی تک ان سے ایک شپ ارینج نہیں ہو سکا جس کے ذریعے مطلب کہ یار مطلب یہ گئے گزرے ملکوں سے بھی گئے گزرے ہیں، مطلب چلی گئی ہیں. اور اچھا امداد کیا جا رہی ہے؟ اب آپ غور سے سنیں. وہاں جا رہے ہیں کفن اور تابوت. شہید کو تو کفن کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو تو تابوت کی ضرورت نہیں ہے. اس کو آپ کے تابوت کو کیا کرنا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ مطلب اسلام کے اصولوں میں سے ہے، اس کو تو اسی حالت میں دفن کر دینا چاہیے. یہ ساری مجبوری ہے بھائی. اس کو خوراک چاہیے، اس کو ادویات چاہیے، اس کو اسلحہ چاہیے، اس کو اپنے ڈیفینڈ کے لیے جو چیزیں بھی ہوں جس سے اگلا دشمن آنے والا اتنی بے باکی سے نہ آئے، اس کو اس سے حفاظت کے لیے بلٹ پروف چیزیں چاہیے، بینکرز چاہیے، جو بھی چاہیے. آپ وہ نہیں دے سکتے، آپ وہ بھیج رہے ہو یار. مطلب دنیا میں آپ مجھے بتائیں کہ اپنا سگا بھائی بھی ہو اور اس کے ساتھ زیادتی ہو، اور دنیا سے باہر ملک میں کہیں رہتا ہوں تو میں اس کے لیے کفن لے کر آؤں تو کیا سمجھا جاتا ہے؟ کیا سمجھا جاتا ہے کہ میں اس کے مرنے کا انتظار کر رہا ہوں.
साथ में आपके पास भी वक्त कम है, हमने देखा है। आखिर पे जरा इसराइल के हवाले से, फिलिस्तीन के हवाले से हमने बात कर ली। मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, आपके लाहौर में उनका इस्तकबाल किया गया कबूतरों से, गुब्बारों से, क्या कहना चाहेंगे? एक नई उम्मीद बनाकर उनको पेश किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त नहीं है। मैं उसके खिलाफ बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त ना इमरान खान के खिलाफ, ना नवाज शरीफ के खिलाफ, इस वक्त उम्मत का मसला है। सियासी लड़ाई हमारी रहेगी, हमारा नजरियाती उसूल रहेगा, हम अपने जमात के मौक़िफ़ पर रहेंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे, सारा कुछ रहेंगे। लेकिन इस वक्त बराए करम अगर वो आ ही गए हैं तो उनको गाजी बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वो अल्लाह करे हकीकी बन के सामने खड़े हो जाए, उनके दिल में भी कोई थोड़ी सी बात आ जाए। यानी कि कहा जाता है जी आप कोलेशन कर लें, किसी से बना लें, पार्टनर बुला लें, किसी को बन जाए पार्टनर, तो भाई आज अच्छा मौका है ना, हम दुनिया को बता सकेंगे किसी भी जमात के लिए कि आओ खड़े हो जाओ फ़लस्तीन के लिए, आओ खड़े हो जाओ, अमली तौर पर खड़े हो जाओ, साथ में सारी दूरियां बिठा दें। वो इंशाल्लाह मैं करता हूँ बात, आपको बताएगा। अच्छा, इलेक्शन के लिए तैयारी मुकम्मल है आपकी? किसी के घर में मौत बसी हो और आप अपने बेटे के दिन रखें शादी के, मुनासिब बातें नहीं है, नामुनासिब है। अब मैं कहूँ कि इलेक्शन की तैयारी नहीं है तो लोग कहेंगे बाद में कि ये शायद नवाज शरीफ। इलेक्शन हमारा उस वक्त भी तैयार था जब पहला ऐलान हुआ था, और आज भी तैयार है। हमारी टिकटें भी तैयार पड़ी थी, हमारे उम्मीदवार ये देखें बिल्कुल सामने, ये बिल्कुल तैयार खड़े हैं और ये आज भी तैयार हैं। मसला अब इलेक्शन नहीं है, मसला उम्मत का है और बैतुल मुकद्दस का है और फ़लस्तीन का है। अगर ये जंग छिड़ी गई है यार, किसी अंजाम पर पहुंचा दो, पहुंचा जाना चाहिए। रोज रोज के क्या पोलियो के कतरे पिलाने वालों को आज बच्चों कुछ चिथड़े उड़ते नजर नहीं आ रहे। मुझे बताएं कि पोलियो में क्या ऐसी चीज है, वो जिंदा तो रहता है, अस्मा कुर्सी की हालत में लागर, कमजोर, माजूर जिंदगी है, उनकी तो जिंदगियां छीनी जा रही हैं। वो कहाँ है आलमी चैंपियन, वो कहाँ ह्यूमन राइट्स की काम है? वो पाकिस्तान के अंदर जो 24 घंटे इस बात पर रखते हैं कि चर्च की दीवारों को जनाब नुकसान पहुंचा, हमने उसकी मजम्मत की, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन किसी का मुंह नहीं आज खोल रहा कि आज वहाँ बच्चों के साथ जो कुछ हुआ। और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आपने देखा काकड़ साहब गए और वो बच्चा खड़ा होकर कह रहा था कि वो जड़ावाला के, भाई जड़ावाला का सानिया है, लेकिन सानिया गजा, सानिया अक्सा, सानिया बैतुल मुकद्दस, सानिया फ़लस्तीन से बड़ा तो कोई नहीं। तकरीबन 5000 से ज़ायद इस वक्त बच्चे शहीद हो चुके हैं, बाकी तादाद अलग है, खवातीन और मर्दों की तादाद अलग है। बहुत शुक्रिया।